إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی مختلف کئی جگہوں سے کئی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں 8 ہفتوں سے چلنے والا عنوان احترام انسانیت کے نام سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی.
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ سبق ہمیں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہماری اصلی جگہ جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں رکھا گیا، حضرت حوا کو بھی جنت میں رکھا گیا، پھر ایک خاص مقصد کے تحت روئے زمین پر خلیفہ بنا کر خلافت ارضی کا صحرا ان کے سر پہ رکھ کر روئے زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا، فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں اللہ کی جانب سے ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ جو لوگ ہدایت الہی کے مطابق پیغام ربانی پر عمل پیرا ہوں گے، انہیں جنت سے نکلنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا اور اب جنت میں داخل ہونے کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جنت سے نکلے تھے پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقام و منصب کو سمجھاتے ہوئے بہت سارے پیغامات عطا کیے، جس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اسی پیغام الہی کی روشنی میں زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بھی ضرور وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اس کے لیے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ دو عظیم مخلوق کا تذکرہ بھی کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ دنیا کی دو عظیم مخلوق کا تذکرہ اس طرح کیا کہ ایک کا نام حضرت آدم ہے اور دوسرے کا نام حضرت شیطان ہے، اور ان دونوں کے درمیان عداوت و دشمنی ڈال دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کی دشمنی کا خاص خیال رکھنا اور ہر گھڑی ہمہ وقت اس سے چوکنا رہنے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہیں مختلف قسم کے دامے فریب میں الجھا کر بھسا کر وہ جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر کے جہنم میں ڈلوا دے گا۔ تو دوسری جانب شیطان کو اتنا پاور اختیار دیا گیا کہ اس کی زندگی لمبی کر دی گئی، قیامت سے پہلے مرے گا ہی نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے طاقت و قوت عطا کر دی گئی، تم بہکانے کے لیے جس طرح چاہو، جیسے چاہو، جس وقت چاہو، تمہیں پوری طاقت، پوری قوت، پورا اختیار، پورا پاور دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانی نسل چلی ہے، تو انہیں خبردار و ہوشیار کیا گیا، جس شیطان نے تمہارے بابا حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جس شیطان نے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے انا خیر منہ
خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین کہہ کر اپنا اندیہ کا اظہار کر دیا. جس شیطان نے رحمان کی طرف سے ملی ہوئی قوت و طاقت اور اختیار و پاور کا استعمال کرتے ہوئے حضرت آدم و حوا کو جنت میں منع کردہ درخت میں سے کچھ کھلوا کر روئے زمین پر اتروا دیا. اللہ نے اس شیطان سے متعلق ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے سے انسان کو متنبہ و خبردار کیا ہے کہ ہوشیار رہنا، یہ بڑا دھوکہ باز ہے، بڑا عیار و مکار ہے، وہ تمہیں کہیں گمراہی کے اندر مبتلا نہ کر دے. قرآن مقدس نے ساری تفصیلات اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ انسان کا احترام کرنا چاہتا ہے، اسے جنت کی اعلیٰ مقام میں بٹھانا چاہتا ہے. اسی لیے نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ شیطان کے چکر میں نہ پڑنا، شیطان کی وسوسہ اندازی سے دوچار نہ ہونا، شیطان کے سبز باغ دکھانے کے نتیجے میں گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ یہ خیال کرنا وہ جتنا بھی خیر خواہ بن کر تمہارے سامنے آئے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی دشمنی کا خار نکال ہی کے جائے گا. اس لیے ہوشیار رہنا، شیطان کو کبھی دوست نہ بنانا. وہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور وہ شیطان بغیر شکل دکھائے ہوئے آپ کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ کو گھما بھی سکتا ہے. اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے. شیطان کو جب جنت سے باہر کر دیا گیا تو جنت میں گھس کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا نہیں، بلکہ اس پاور و شکتی کا استعمال کرتے ہوئے آدم و حوا کے دل و دماغ میں وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. گزشتہ ہفتے بعد آئی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے. اس لیے دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش تمہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کرے، اور اسی طرح بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں گمراہی کے اندر مبتلا نہ کرے. یہ ہوشیاری برتنے کی تاکید صرف اس لیے کی گئی کہ انسان فطرت نرم ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے. اس نرمی کا غلط استعمال شیطان نہ کر دے، اس کا خاص خیال رکھنا. دوسری چیز، انسان کی تخلیق کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے پہلے اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ نے انسان کے دل کے اندر فسق و فجور بھی ڈال دیا ہے اور تقوی و طہارت بھی ڈال دیا ہے. کبھی اسی فسق و فجور کے نتیجے میں گناہ کرتا ہے اور کبھی شیطان کے سبز باغ دکھانے کے نتیجے میں آخرت کو فراموش کر کے شیطانی ہتھ کنڈا بن جاتا ہے. اس لحاظ سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی ہے، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت سے متعلق غافل ہو جاتا ہے. بلا اگر تم آخرت سے غفلت برتو گے، آخرت کو فراموش کر جاؤ گے، تو شیطانی وسوسے کے علاوہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر دنیا کے سیب و زینت میں الجھ کر اپنی عاقبت کو برباد کر سکتے ہو. اس کا خاص خیال کرنا. کیوں؟ ایک تو انسان کا نفس ابھارتا ہے، جسے آپ اس طرح سمجھتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب شیاطین بند ہو جاتے تو انسان رمضان میں گناہ کیوں کرتا ہے؟
یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ شیطان میں سے سرکش شیاطین بند کی جاتے ہیں، اصلی شیطان پر کبھی پابندی نہیں ہوتی، اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے، وہ کھلا ہی رہتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز، جو رمضان سے پہلے مستقل گناہوں سے لت پت آپ کا نفس تھا، اسی گناہوں سے لت پت ہونے کے نتیجے میں اس کے اثرات دکھتے ہیں۔ جس طرح لوہا آئرن کو گرم کرتے ہیں، کپڑا استری دینا چاہتے ہیں گرم کپڑے کے ذریعے سے اپنے کپڑے کو، یعنی گرم استری کے ذریعے اپنے کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتے ہیں، اچانک لائن کٹ جاتی ہے، اس لوہے کے اندر اتنی گرمی باقی رہتی ہے، ایک دو کپڑا آپ کا اس میں آئرن ہو جاتا ہے۔ تو شعبان کی اخیر تاریخ تک اگر شیطان بہکاتا رہتا ہے، دوسرے شیاطین کو بند کیا گیا، کیونکہ اصلی شیطان ٹانگ پسارے اب آرام کرتا ہے، اسے زیادہ محنت و مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی شیطانی حرکتوں کی بنیاد پر اور انسان کے نفسانیت کی خرابی کی بنیاد پر وہ اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں، نتیجے کے طور پر انسان رمضان میں بھی گناہ کر لیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے قرآن مجید میں کم از کم 21 مرتبہ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان کہہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نگرانی کرنا چاہتا ہے، لیکن نگرانی کے ساتھ ساتھ انسان و جنات دونوں کو اختیار دیا ہے۔ اپنے اختیار کا استعمال کرو، اللہ رحمان کی بات کو سنو یا شیطان ابلیس کی بات کو مانو، اختیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود یاد دلاتا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہ دیکھنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، قیامت کا وعدہ اللہ کا بالکل برحق ہے۔ تو اگر یہ کہتا ہو بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر ایک حکمراں آپ کا ہندوستان میں گزرا ہے، ان کا کہنا تھا، فارسی کا مقولہ ہے، موج مستی کی زندگی گزار لو، کون جانتا ہے دوسری زندگی ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ دہریت ہے، یہ الہاد ہے۔ بہرحال اس نے کیا کہا، دوسری زندگی ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دوسری زندگی آخرت کو جب تصور میں نہیں لاتا ہے تو منمانی زندگی گزارتا اور سوچتا ہے جتنی بھی خواہشات کی تکمیل کرنا ہو یہی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو سارے آرام و سکون وہاں میسر ہو جائیں گے، پھر دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لے گا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے وضو کرنے سے آپ کتراتے ہیں، اسباغ الوضو علی المکارہ کی حدیث سن کر ناپسندیدگی کے عالم میں مکمل وضو کرنا چاہیں گے۔ سردیوں کے دنوں میں مسجدوں کے لیے آنے میں دقت و پریشانی ہوتی ہے، گھر کے کمبلوں لحاف و رجائی میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جنت کی نعمتوں اور اس کے بالا خانوں میں جگہ حاصل کرنی ہے، تب بستر کو چھوڑیں گے، نرم گرم بستر، اور مسجد میں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے وغیرہ ذالک۔ کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کہ قیامت قائم ہوگی بالکل برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں بڑا دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں کسی گمراہی کے اندر ملوث نہ کر دے۔ چوکنا رہنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک تو دنیا کے زیب و زینت سے دو چار انسان اپنی خواہشات و نفسانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دوسرا شیطان اس میں مہمیز لگاتا ہے، ایڑ لگاتا ہے اور آپ کو اس طرف اچھالتا ہے، اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سبز باغ دکھا کر آپ کے برے اعمال کو آپ کی نگاہ میں خوشنما بنا کر پیش کر دیتا ہے۔
یہی وجہ انسان گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس وقت احساس ختم ہو جاتا ہے، جو ہی گناہ ختم ہوتا ہے اگر اس کے پاس مرا ہوا دل نہیں ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ وہ نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بہرحال ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ کیوں فرمایا؟ اگر ایسا دھوکہ باز قسم کا انسان ہی صحیح آپ کے سامنے بار بار قسمیہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہو، ماضی کے حرکات و سکنات میں نگاہ رکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تو شیطان تو چھپ کے دھوکہ دیتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، آپ کے دل و دماغ پہ گویا سوار ہو جاتا، زبردستی نہیں کراتا ہے، گردن پکڑ کے برائی کے اندر ملوث نہیں کرتا ہے، غلط ٹھکانوں پر رسی باندھ کر آپ کو نہیں لے آتا ہے، بلکہ وہ سبز باغ دکھاتا ہے، اس کی خوشنمائی کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ کے دل میں اس کے جذبات کو برانگیختہ کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ کیوں؟ وہ اپنے چیلے چپاٹے کو، اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے لِيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ 70 ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جہنم میں پھینکوائے گا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو شیطان اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کے جائے گا کہ میری بھی تعداد بڑی ہے، میرے ماننے والے افراد اتنے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کو، اپنے فوج کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم، سعیر دہکتی ہوئی آگ پر مشتمل جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب جہنم میں جانا چاہیں گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تو جنت تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ کا تقوی اختیار کر کے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق بنائیے، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان آپ کو سبز باغ دکھا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرا کر جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو بچیں گے کیسے آپ؟ بچنے کی کئی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک دو چیز کی طرف اختصار کے ساتھ رہنمائی کی جاتی ہے، چنانچہ قرآن مقدس کا اعلان، پھر اللہ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، پاکیزہ روزی کھاؤ، جو روئے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اگایا ہے اسے کھاؤ، جو حلال ہے، جو پاک صاف ہے، وہی روزی کھاؤ۔ الٹی پلٹی روزی کھلانے میں شیطان پیش پیش رہتا ہے، اس لیے پھر ہوشیار کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ انسان کا احترام ہی ہے کہ اللہ نے ناجائز، ناپاک، غلط قسم کی روزی کھانے سے منع کر دیا۔ حرام کھائیں گے، حرام خوری کی خو اور صفت پیدا ہوگی، پھر کسی کا خون بھی پی سکتے ہیں، کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ حلال کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ اللہ نے کسے حلال کیا ہے اور کسے حرام کیا ہے، خواہ مخواہ حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔
کیونکہ حلال و حرام کا اختیار انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا۔ بات کڑی لگتی ہوگی، حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس حلال و حرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء اس کی تشریح کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو بتاتے ہیں اللہ نے یہ حرام کیا اور یہ حلال کیا ہے، ورنہ اختیار نہیں ہے۔ اگر اس میں شک ہوتا ہے قرآن مقدس کی آیت سنیے، بات آگے بڑھتی ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اتبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اسے حرام کیوں بنایا؟ کیا اپنی بیویوں کی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام نبی بھی نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ نے حرام اللہ نے کیا اسے حلال نبی بھی نہیں کر سکتے۔ تو کسی عام آدمی کو اختیار کہاں سے مل گیا کہ وہ حلال بھی کر دے حرام بھی کر دے؟ اس لیے علماء محققین جو محدثین و مجتہدین ہوتے ہیں وہ حلال و حرام کے بیان کرنے میں بڑا احتیاط برتتے ہیں، جب تک پورے طور سے تحقیق ان کے سامنے نہ آ جائے کسی کو حرام نہیں بتاتے، کسی کو حلال نہیں بتلاتے۔ یہ چپدی اور چپدی کے شوربے کا معاملہ ہوتا ہے کہ معمولی چیزیں سنا اور ان کے نظریہ ان کے ذہن کے مطابق کوئی بات آئی، فوراً حلال کا اور فوراً حرام کا فتویٰ دے دیا۔ بارک کیا فرمایا اللہ نے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، روئے زمین سے جو حلال چیزیں تمہیں عطا کی جا رہی اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے جنت میں چلیے آپ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے منع کر دیا، اس منع کردہ درخت کے کھانے کو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حرام کر دیا تھا، لیکن شیطان نے پٹی بڑھائی، وسوسہ اندازی کی، دھوکہ دہی کیا، ملمس آدی کی، اس حرام پر حلال کا کھول چڑھا دیا اور اس کی بات کی مغلط انداز کی تعویل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس لیے اس کے کھانے سے منع کیا ہے، کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ کو جنت میں تمہیں ہمیشہ رکھنا نہیں ہے۔ اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو منع کردہ گاچھ کھا لو۔ الٹی پٹی بڑھا دی۔ آدم علیہ السلام کو تھا جنت میں رہنا، حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی خواہش تھی، لیکن پٹی پڑھا دیا شیطان نے، الٹی کھا لیا، منع کردہ گاچھ اور درخت میں سے کچھ کھا لیا، کہ ادھر اب چلے نیچے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیے۔ آج بھی اگر کسی کو شیطان اس کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے اور حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کی سجھاؤ دیتا ہے، تو شیطان کو دشمن سمجھتے اس سے چوکنا رہنا چاہیے، اور اللہ کے حلال و حرام کردہ چیزوں کو حلال و حرام ہی سمجھنا چاہیے، کسی کے کہنے سے اور کسی کے بہکانے سے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، تو کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرمائیے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سو سے مراد عام برائی، فحشا سے مراد خاص برائی۔ جاسوس سے مراد چھوٹی برائی، چھوٹا گناہ، فحشا سے مراد بڑا گناہ۔ سو سے مراد چھپی ہوئی برائی، اور فحشا سے مراد کھلی ہوئی برائی جس میں بے حیائی شامل ہے۔ کہا انما یامرکم بالسوء والفحشاء،
شیطان تمہیں چھوٹی برائی اور بڑی برائی، چھپی ہوئی برائی، کھلی ہوئی برائی، ان تمام قسم کی برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ حکم لگانے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باضابطہ اس کام کو کرواتا کیجئے، نہیں کرو گے ایسا ویسا ہوگا۔ دوسری ہے کہ پٹی پڑھاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے اور غلط قسم کے خیالات دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، انسان سوچتا ہے چلو ایک بار کر کے دیکھتے ہیں اور وہ کر لیتا ہے۔ علاوہ دی انسان اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، لیکن آپ اس کے علم کے نہ ہونے کے باوجود شیطانی پٹی پڑھانے کے نتیجے میں بکنا شروع کرتے ہیں اور کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ تو کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، ورنہ اس کے قریب رہو گے تمہیں برائی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ چھوٹی برائی کی بڑی برائی، پوشیدہ برائی ہو یا کھلی ہوئی برائی، اس کے اندر تمہیں ملوث کر دے گا، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات تمہاری زبان سے نکلوا دے گا۔ کھانے کے لیے بطور خاص پاکیزہ حلال روزی کھانے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا خوراک ہوگا ویسا آپ کا نظریہ بنے گا، جو کھائیں گے اسی کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ حلال کھائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، آپ بھی صحیح سالم رہیں گے، آپ کی اولاد بھی درست رہے گی۔ حرام کھائیں گے اور اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے، آپ بھی مختلف قسم کی امراض خبیثہ سے دوچار ہوں گے، آپ کی اولاد بھی پریشانی میں گرفتار ہوگی۔ مطلب خود اپنا خیال رکھیے اور اپنی اولاد کا بھی خیال رکھیے۔ گزشتہ ہفتے بات آ چکی ہے، جس اولاد کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زمین و جائیداد کا انبار لگاتا ہے اور مال و دولت کی بہتات کر لیتا ہے، بلڈنگوں مکانات کی تعمیر اس طرح کرتا ہے جس میں فخریہ جملے استعمال کرتا ہے، اس اولاد کے یہ عالم کل میدان محشر میں کوئی کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میدان محشر تو بڑی بات ہے، دنیا ہی میں حال آپ کا اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کی جان نکل رہی ہو، وہ چاہیں گے جلدی مر جائے تاکہ آپ کی زمین و جائیداد پر غصبانہ قبضہ کر کے موج و مستی کی زندگی گزارے۔ ایسے لوگ ہیں اور ایسی اولاد بھی موجود ہیں، میری نگاہ میں ایسے افراد ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے خوشگوار زندگی دنیاوی اعتبار سے تیار کرنے کے بجائے ان کی خوشگوار اخروی زندگی بنانے کی کوشش کیجیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی۔ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاکیزہ روزی اللہ نے دی ہے اسے کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کہا یہ ساری چیزیں انسان چاہے مسلم ہو چاہے کافر ان کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ تفصیل آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر و مسلم کے درمیان امتیاز کیا بخشا ہے اور کس طرح اہل ایمان کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے پھر انسان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، جہاں لوگوں کا خطاب ہوا اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام کی دونوں نسل، مسلمانوں کے کافروں۔ قرآن مجید نے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو باضابطہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کئی بار خطاب کیا ہے۔ اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، عبادت کرو گے تو متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ نے
پیدا کرنے کا تذکرہ بطور خاص کیا ہے۔ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے۔ انسان کی جب سوچ الٹی ہوتی ہے تو پیدا کرنے والا، یہ بنانے والا اس کی بندگی کرتا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ مورتی ہو، مجسمہ ہو، مقابر ہو یا مزارات ہو، انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتا ہے، پھر اسی کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا تمہاری پیدائش میں کوئی شامل ہے؟ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاؤ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کس کی ہوگی؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیوں کریں گے؟ کہ مقصد تخلیق ہماری اللہ کی بندگی ہے، اور عبادت اس لیے کریں گے، اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس اصلی مقام پہ پہنچائے گا جہاں ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، ہماری گھر واپسی کرا دے گا۔ پھر چند نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے سائبان اور چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اسی پانی کے ذریعے پھل فروٹ کے انداز میں مختلف قسم کے نعمتیں اور رزق تمہیں عطا فرما دیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان کو آسمان سے اتارا، زمین پہ رکھا، پھر انسان کو زمین سے اٹھائے گا، آسمان کی بلندی پہ رکھے گا، جنت میں مقام عطا کر دے گا۔ جو اللہ اوپر سے نیچے بھیج سکتا ہے وہ اللہ نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی تردید ہوگی کیسے اللہ کی جانب سے پیغام نبی کے پاس آتا ہے؟ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، کیسے آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اب دعا کرتے ہو نا بھائی، اے اوپر والے ہمارے حالات کو سدھار دے۔ تو اللہ نے زمین کو بچھونا بنا، رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا، تو آسمان کی بلندی کو سائبان اور چھت کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا۔ سقفم محفوظہ، مضبوط قسم کا چھت ہے۔ غور کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ بھی آپ نے دیکھا ہے ہزاروں سال سے یہ آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، کہیں ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے، کہیں مزدور مستری لگا ہوا ہے، کہیں شکافت سوراخ ہو گیا ہے، کہ پھٹن سے دو چار ہونے کے نتیجے میں خراب لگتا ہے تو اس پر اگر روغن چلا جاتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے، اور ساتھ ساتھ پانی کے جو قطرات اترتے ہیں اس پر بھی نگاہ جمانے کی تاکید کی ہے، اور اس پر بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پانی کے قطرات کے نتیجے میں زمین زراعت کے لائق بن جاتی ہے، اور غلہ نکلنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ روزی اللہ دیتا ہے، کھاتے ہو اللہ کا، گاتے ہو غیر اللہ کا۔ اللہ کی آسمان کے نیچے رہتے ہو، اللہ کی دھرتی کے اوپر رہتے ہو، اللہ کی فضاؤں میں زندگی گزارتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر کے غیروں کی بندگی کرتے ہو۔ ایسا نہ کرنا، جان بوجھ کے تم نے ایسا کیا ہے تو تمہاری گرفت اور پکڑ ہو جائے گی، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ بہرحال تو کئی آیاتیں قرآن مجید میں، بلکہ 21 مقامات پر یا ایھا الناس یا ایھا الانسان کہہ کر انسان کو خطاب کر کے ان کے مقام و منصب کو بلند کیا ہے، ان کے احترام کی بلندی کو لوگوں سے پہچانوایا اور منوایا ہے۔ اگر بھی اب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو اور ان نعمتوں کو جانتے بوجھتے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ہم محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں،
جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دیں، انہیں بھی ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔